تو میں کہتا ہوں جب کوئی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو ہر چیز کو کبھی پیروں کو کبھی فقیروں کو کبھی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، مجھے بتائیں جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کی جائز نہیں تو سجدہ کیوں کر روا ہو سکتا ہے؟ لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا خالق الا اللہ ولا مالک الا اللہ ولا مدبر الا اللہ ولا مدیر الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر توحید میں آخری جملہ یہ کہہ کے ختم کروں، توحید میں اگر تھوڑا سا خلل آ جائے پھر وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ توحید ذاتی میں خلل پڑے تو شرک ذاتی، توحید صفاتی میں خلل پڑ جائے تو شرک صفاتی، اگر افعال میں خلل پڑ جائے تو توحید شرک افعالی، اور عبادت میں اگر شرک آ جائے داخل ہو جائے تو شرک عبادتی۔ اور یہ سمجھ لو اور پلے باندھ لو، قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں، احادیث پر نظر رکھنے والے جانتے مانتے ہیں کہ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی معافی کا قیامت تک کوئی امکان نہیں۔ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں کبھی شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی مجھے ٹوکنے والا ہے۔ لہذا شرک کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ تے یاد رکھ ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پہ لعنت کرتا ہے، تو جو مشرک ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور جن پر اللہ لعنت کرے وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہوتے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں کئی حدیثیں میں نے اصل فوائد میں وہ کچھ درج بھی کی ہیں کہ من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں دنیا سے کوچ کرے کہ اس نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لہذا اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اور اللہ کی ذات و صفات میں، افعال و عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی، ہمارا دین یہ ہے کہ اللہ ذات و صفات میں واحد و یکتا